نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت سرور عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلسل مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج کے مضمون کا عنوان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آزادی رائے کا اسلامی تصور۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آزادی رائے کا اسلامی تصور۔ ایک صاحب تحریر فرماتے ہیں، سورہ احزاب میں حضرت زید بن حارثہ اور حضرت زینب رضی اللہ عنہما کا جو واقعہ بیان ہوا ہے، اس کے سلسلے میں ایک اہم شبہ پیدا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، امسک علیک زوجک واتق اللہ، اپنی بیوی کو اپنی زوجیت میں رہنے دے اور اللہ سے ڈر۔ مگر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حکم نبوی کی خلاف ورزی کی اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو طلاق دے دی۔ اس فعل کے خلاف حکم ہونے میں تو کوئی شبہ نہیں، اور قرآن کے انذار بیان میں صراحتاً یا کنایتاً ایسی کوئی بات بھی نہیں پائی جاتی جس سے ظاہر ہوتا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سرتابی کو ادنا درجے میں بھی ناپسند کیا ہو، بلکہ بیان واقعی کی ابتدا میں ان کا ذکر للذی انعم اللہ علیہ، جس پر اللہ نے انعام کیا، کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اس سے شبہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی بھی کی جا سکتی ہے، اور نبی کا قول اگر ثابت بھی ہو جائے کہ وہ نبی ہی کا قول ہے، تب بھی وہ اس طرح واجب الاطاعت نہیں ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان واجب الاطاعت ہے۔ یہ ایک نقطہ اٹھایا تھا کسی صاحب نے، سوال میں کوئی پیچیدگی نہیں، چند لفظوں میں شبے کو رفع کیا جا سکتا تھا، لیکن دراصل شبہ جہاں سے پیدا ہوتا ہے وہاں متعدد غلط فہمیوں کا منبع ہے، اور ان غلط فہمیوں کا سلسلہ دور تک پہنچا ہوا ہے۔ اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ شبے کو رفع کرنے کے ساتھ اس کی اصل اور اس کے فروع کی طرف بھی کچھ اشارات کر دیے جائیں۔ قرآن حکیم تمام آسمانی کتابوں سے زیادہ صراحت کے ساتھ اس امر کا اعلان کرتا ہے کہ حاکم مطلق بجز اللہ کے اور کوئی نہیں ہے۔ ان الحکم الا للہ، خدا کے سوا حکم کسی کے لیے نہیں ہے، صرف اسی کو یہ حق ہے کہ جیسا چاہے حکم دے۔ ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ جو چاہے حکم دے۔ وہی کیسا حاکم ہے جس کے احکام میں کسی چوں چرائے کی گنجائش نہیں۔ لا یسأل عما یفعل، اس کے کسی کام کے بارے میں سوال نہیں کیا جا سکتا۔ اطاعت اسی کی فرض ہے، اور اس لیے فرض ہے کہ انسان اپنی عین خلقت کے لحاظ سے اس کا بندہ ہے، اور دراصل صرف اسی کی بندگی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انسان کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں۔ اس کے سوا انسان نہ کسی کا مخلوق ہے، نہ بندہ، نہ پروردہ۔ اسی لیے دراصل کسی انسان پر کسی دوسرے انسان کی اطاعت فرض نہیں ہے۔ یقولون هل لنا من الامر من شیء قل ان الامر كله للہ، وہ پوچھتے ہیں کہ حکم میں ہمارا بھی کچھ حصہ ہے، کہہ دو کہ حکم پورا کا پورا اللہ کے لیے ہے۔ یقولون هل لنا من الامر من شیء قل ان الامر كله للہ، قل ان الامر كله للہ، وہ پوچھتے ہیں کہ حکم میں ہمارا بھی کچھ حصہ ہے، کہہ دو کہ حکم پورا کا پورا اللہ کے لیے ہے۔ کسی انسان کو نہ تو دوسرے انسان پر حاکمیت مطلقہ ایبسولوٹ اتھارٹی حاصل ہے، اور نہ کسی انسان پر یہ واجب کیا گیا ہے کہ خدا کے سوا کسی اور کے حکم کی اطاعت کرے،
محض اس بنا پر کہ اس خاص شخص کا حکم ہے۔ یہ تو ہے حاکمیت صرف اللہ کی ہے۔ دوسری بات، یعنی اس سوال کے جواب دینے سے پہلے کچھ بنیادی باتوں کو سمجھ لینا بڑا ضروری ہے۔ قرآن کے نزول کا اصل مقصد یہی ہے کہ انسان کی گردن سے غیر اللہ کی اطاعت کا کلاوہ نکال دے اور اللہ یعنی مطیع حقیقی ریئل ساورن کا بندہ بنانے کے بعد اس کو رائے اور ضمیر کی پوری آزادی عطا کرے۔ چنانچہ انسانی غلامی کے خلاف سب سے بڑھ کر جس کتاب نے جہاد کیا ہے وہ قرآن ہی ہے۔ یہ کتاب کسی انسان کا یہ حق تسلیم نہیں کرتی کہ بطور خود اس کے حلال کیے ہوئے کو حلال اور اس کے حرام کیے ہوئے کو حرام سمجھا جائے، اور اس کے حکم اور اس کی ممانعت کی اس اطاعت میں اس طرح اطاعت کی جائے کہ گویا وہ اپنے محکوموں کے لیے بمنزلہ خدا ہے۔ اس قسم کی اطاعت اور محکومی کو قرآن شرک کا ایک شعبہ قرار دیتا ہے، اور جو لوگ اپنے علماء و مشائخ کو، پنڈتوں اور پروہتوں کو، پوپوں اور پادریوں کو اور دنیاوی حاکموں کو ارباب من دون اللہ ادر دین گاڈ بنا لیتے ہیں، انہیں مشرک ٹھہراتا ہے، کیونکہ انسان جب کبھی کسی انسان کی ایسی اطاعت کرے گا تو لامحالہ اس کی تہ میں الوہیت کا تصور اور عبودیت کا جذبہ ہی کار فرما ہوگا۔ ایک انسان دوسرے انسان کے مقابلے میں اپنے دل اور دماغ اور روح اور جسم کی آزادی سے کلیتاً دستبردار ہوتا ہی اس وقت ہے جب وہ اس کو یا تو خطا سے بری اور عیوب و نقائص سے پاک اور جز و کل کا عالم سمجھ لیتا ہے، یا یہ سمجھتا ہے کہ وہ ذاتی حق کی بنا پر امر و نہی کا مالک ہے اور اسے حکومت کا طبعی حق حاصل ہے، یا یہ گمان کرتا ہے کہ وہی دراصل نفع اور نقصان پہنچانے والا اور رزق دینے والا اور رزق روکنے والا ہے۔ خدا کے سوا کسی دوسری ہستی کو ان صفات کا حامل سمجھنا ہی شرک اور غلامی کی جڑ ہے، اور توحید جس کا لازمی نتیجہ مخلوق کی غلامی سے انسان کی آزادی ہے، یہ ہے کہ خدا کے سوا تمام چیزوں کو ان صفات سے خالی سمجھا جائے اور ان کی حق حکمرانی کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا جائے۔ پہلی بات، حاکم صرف اللہ ہے۔ دوسری بات، انسانوں پر سے انسان کی حکمرانی کو ختم کیا جائے اور غیر اللہ کی اطاعت کا کلاوہ نکال دیا جائے، اور اللہ یعنی مطاع حقیقی کا بندہ بننے کے بعد اس کو رائے اور ضمیر کی پوری آزادی عطا کرے۔ یہ قرآن کے نزول کا اصل مقصد ہے۔ اب نبی کی اطاعت کس حیثیت سے ہے یہ بھی سن لیجیے۔ یہ مقدمہ ذہن نشین کرنے کے بعد، یعنی یہ دو باتیں جاننے کے بعد کہ حاکم صرف اللہ ہی ہے اور قرآن ہمیں انسان کی گردن سے غیر اللہ کی اطاعت کا کلاوہ نکالنے کی تعلیم دیتا ہے، انسانوں پر سے انسان کی حکمرانی ختم کرنے کی دعوت دیتا ہے، یہ مقدمہ ذہن نشین کر لینے کے بعد اب اس امر کی تحقیق کیجیے کہ نبی کی اطاعت جو اسلام میں فرض کی گئی ہے اور جس پر دین کا مدار ہے، یہ کس حیثیت سے ہے۔ یہ اطاعت اس حیثیت سے ہرگز نہیں ہے کہ نبی وہ خاص شخص مثلا ابن عمران یا ابن مریم یا ابن عبداللہ ہے اور یہ شخص سے خاص ہونے کی بنا پر اس کو حکم دینے اور منع کرنے کا، حلال کرنے اور حرام ٹھہرانے کا حق حاصل ہے۔ اگر ایسا ہو تو معاذ اللہ ہی خود بھی ارباب من دون اللہ میں سے ایک ہو جائے گا، اور اس طرح خود اسی کے ہاتھوں وہ مقصد فوت ہو کر رہے گا جس کے لیے وہ نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ قرآن نے اس مسئلے کو نہایت واضح الفاظ میں صاف کر دیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ذاتی حیثیت میں تو نبی ویسا ہی ایک بشر ہے جیسے تم بشر ہو۔ قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ پاک ہے میرا رب، کیا میں اس کے سوا بھی کچھ ہوں کہ ایک انسان ہوں جسے پیغمبر بنایا گیا ہے۔ قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا، اور پھر فرمایا وقالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلکم، اور ان سے ان کے پیغمبروں نے کہا کہ ہم تو تمہارے ہی جیسے انسان ہیں۔ البتہ نبی ہونے کی حیثیت سے اس میں اور تم میں عظیم الشان فرق ہے۔
اس کو خدا کی طرف سے جو نبوت عطا کی جاتی ہے تو اس کے ساتھ حکم بھی عطا ہوتا ہے۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ، یہ پیغمبر وہ ہیں جنہیں ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی۔ حکم کے مفہوم میں قوت فیصلہ یعنی ججمنٹ اور اقتدار حکومت یعنی اتھارٹی دونوں شامل ہیں۔ بس نبی کو جو اقتدار حاصل ہے وہ ذاتی اقتدار نہیں بلکہ تفویض کردہ اقتدار ہے، اس لیے اس کی اطاعت دراصل خدا کی اطاعت ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی۔ وہ بھیجا ہی اس لیے جاتا ہے کہ خدا کی طرف سے اس کے احکام نافذ کرے اور تم ان احکام کی اطاعت کرو۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے جو نبی بھی بھیجا ہے اسی لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ اس حیثیت میں اس کا حکم خدا کا حکم ہے اور کسی کو اس میں چوں چرا کرنے کا حق نہیں ہے۔ ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا، جو شخص ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد نبی سے جھگڑا کرے اور ایسا طریقہ اختیار کرے جو ایمان لانے والوں کے طریقے سے مختلف ہو تو جدھر وہ موڑے گا ہم بھی اسے اسی طرف موڑ دیں گے اور اسے جہنم میں جھونکیں گے اور وہ بہت ہی بری جائے قرار ہے۔ یہ تیسری بات ہے کہ نبی کی اطاعت کس حیثیت سے کی جاتی ہے کہ نبی اللہ کا رسول ہوتا ہے اسی لیے اس کی اطاعت کی جاتی ہے، اور رسول کی اطاعت بنیادی طور پر خدا ہی کی اطاعت ہے۔ بے چوں چرا اطاعت، عمل تو درکنار اگر دل میں بھی اس کی نافرمانی کا خیال آ جائے، کس کی؟ رسول کی نافرمانی کا خیال آ جائے تو قطعاً ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، خدا کی قسم وہ ہرگز مومن نہ ہوں گے جب تک کہ اپنے آپس کے اختلافات میں تجھ کو فیصلہ کرنے والا تسلیم نہ کر لیں، اور جو کچھ تو فیصلہ کرے اس پر اپنے دل میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کریں بلکہ اس کے آگے سر تسلیم خم کر دیں۔ اور اس نافرمانی کا نتیجہ ابدی خسران و نامرادی ہے۔ یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بہم الارض، جن لوگوں نے کفر کیا ہے اور رسول کی نافرمانی کی ہے قیامت کے روز ان پر ایسی مصیبت پڑے گی وہ چاہیں گے کہ زمین ان پر پاٹ دی جائے۔ نبی لوگوں کو اپنا بندہ نہیں بناتا، جیسا کہ ابھی بتایا گیا، اشارہ کیا گیا کہ یہ اطاعت اور کامل سپردگی جس پر دین و ایمان کا مدار رکھا گیا ہے، یعنی رسول کی اطاعت اور کامل سپردگی جس پر دین و ایمان کا مدار رکھا گیا ہے اور جس کے متعلق صاف کہہ دیا گیا ہے کہ ہدایت سر بسر نبی کی اطاعت پر منحصر ہے۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اس کا مرجع نبی کی انسانی اور شخصی حیثیت نہیں ہے۔ کسی نبی کو اللہ نے اس لیے نہیں بھیجا کہ وہ لوگوں کو خدا کے بجائے اپنا غلام اور اپنا بندہ بنائے، بلکہ صرف اس لیے بھیجا ہے کہ وہ ان کو خدا کا تابع فرمان بنائے۔ ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين، کسی انسان کا یہ کام نہیں ہے کہ جب اللہ اس کو کتاب اور حکم اور نبوت بخشے تو وہ لوگوں سے کہے کہ تم خدا کے بجائے میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ کہے گا کہ تم خدا کے بندے بنو۔ وہ اس لیے نہیں آیا کہ لوگوں کو اپنی ذاتی خواہشات کی پیروی پر مجبور کرے، اپنی شخصی عظمت و بزرگی کا سکہ ان پر جمائے اور ان کو اپنے شخصی اقتدار کے شکنجے میں کس کر اس قدر بے بس کر دے کہ وہ اس کی رائے کے مقابلے میں خود کوئی رائے رکھنے کے حق سے بالکل دستبردار ہو جائیں اور اپنے دل و دماغ کو اس کے سامنے معطل کر دیں۔ یہ تو وہی غیر اللہ کی بندگی ہوئی جس کو مٹانے کے لیے نبی بھیجا جاتا ہے۔ انسان کی گردن میں جتنے طوق انسان نے ڈالے ہیں ان سب کو کاٹ دینا ہی تو نبی کی بعثت کا مقصود ہے۔ وَيَصْنَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ،
اور یہ نبی ان پر سے وہ بوجھ اتارتا ہے جو ان پر لدے ہوئے تھے، اور ان بندھنوں کو توڑتا ہے جن میں وہ بندھے ہوئے تھے، وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور یہ نبی ان پر سے وہ بوجھ اتارتا ہے جو ان پر لدے ہوئے تھے، اور ان بندھنوں کو توڑتا ہے جن میں وہ بندھے ہوئے تھے۔ انسان نے انسان کے لیے فرائض اور حقوق مقرر کرنے اور جائز اور ناجائز کی من مانی حدیں ٹھہرانے کے جن اختیارات پر قبضہ کر رکھا تھا، ان کو سلب کرنے ہی کے لیے تو نبی مامور کیا جاتا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ، تم کو یہ حق نہیں ہے کہ اپنی زبان سے جس چیز کو چاہو حلال کرو اور جسے چاہو ممنوع ٹھہرا دو۔ اللہ تعالیٰ رسول سے مخاطب ہے۔ انسانی حکم اور فیصلے کے سامنے سر جھکانے کی جو ذلت انسان نے اختیار کر لی تھی، اس سے نجات دلانے ہی کے لیے تو نبوت قائم کی جاتی ہے۔ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، ہم میں سے کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو اللہ کے بجائے اپنا خدا نہ بنائے۔ پھر کیوں کر جائز ہو سکتا ہے کہ نبی ان کی گردنوں سے دوسروں کا طوق اتار کر اپنا طوق ڈال دے، اور تحریم و تحلیل کے اختیارات دوسروں سے چھین کر خود اپنے قبضے میں کر لے، اور استبداد کی مسنت سے دوسروں کو ہٹا کر خود اس پر متمکن ہو جائے۔ اس نے تو یہود و نصارہ کو اسی پر ملامت کی تھی کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے علماء و مشائخ کو اللہ کے بجائے اپنا خدا بنا لیا ہے۔ پھر وہ کیسے کہتا کہ اب تم خدا کو چھوڑ کر مجھ کو رب بنا لو اور میری خواہشات نفس کی پابندی کرو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے بار بار اس حقیقت کا اظہار کراتا ہے کہ وہ اطاعت جو مومن پر فرض کی گئی ہے، جو اصل ایمان ہے، اور جس سے کسی مومن کو سرتابی کیا معنی یکسر منہ انحراف کا بھی حق نہیں، جس سے کسی مومن کو سرتابی کیا معنی یکسر منہ انحراف کا بھی حق نہیں، وہ دراصل نبی بحیثیت انسان کی اطاعت نہیں ہے، بلکہ نبی بحیثیت نبی کی اطاعت ہے۔ وہ دراصل نبی بحیثیت انسان کی اطاعت نہیں ہے، بلکہ نبی بحیثیت نبی کی اطاعت ہے، یعنی اس علم، اس ہدایت، اس حکم اور اس قانون کی اطاعت ہے جسے اللہ کا نبی اللہ کی طرف سے اس کے بندوں تک پہنچاتا ہے۔ یہ بات غور طلب ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے بار بار اس حقیقت کا اظہار کراتا ہے کہ وہ اطاعت جو مومن پر فرض کی گئی ہے، جو اصل ایمان ہے، اور جس سے کسی مومن کو سرتابی کیا معنی یکسر منہ انحراف کا بھی حق نہیں ہے، وہ دراصل نبی بحیثیت انسان کی اطاعت نہیں ہے، بلکہ نبی بحیثیت نبی کی اطاعت ہے، یعنی اس علم، اس ہدایت، اس حکم کی اور اس قانون کی اطاعت ہے جسے اللہ کا نبی اللہ کی طرف سے اس کے بندوں تک پہنچاتا ہے۔ پس در حقیقت اسلام جس اطاعت کی بندش میں انسان کو باندھتا ہے، وہ دراصل انسان کی اطاعت نہیں بلکہ خدا کی اطاعت ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 105 میں ارشاد ہے، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف کتاب برحق اتاری ہے تاکہ تم لوگوں کے درمیان اس حق کے مطابق فیصلہ کرو جو اللہ نے تم کو دکھایا ہے۔ اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 45 میں ارشاد ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو اللہ کے نازل کیے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی دراصل ظالم ہیں۔ اس آیت میں جس طرح دوسرے انسان بندھے ہوئے ہیں، اسی طرح خود نبی بحیثیت انسان بھی بندھا ہوا ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 50 میں ہے، ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو صرف اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی کی جاتی ہے۔ یہ اور ایسی بہت سی آیات اس امر کی پر واضح دلالت کرتی ہیں کہ اطاعت دراصل صرف حق تعالی جل شانہ کی ہے، اور اسلام آیا ہی اس لیے ہے کہ غیر اللہ کی بندگی
اور انسان پر انسان کی خداوندی کا قلع قمع کر دے۔ اسلام میں کسی انسان کی اطاعت بحیثیت انسان ہونے کے نہیں ہے۔ نبی کی اطاعت ہے تو اس بنا پر ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کو حکم عطا کیا گیا ہے۔ حکام کی اطاعت ہے تو اس بنا پر ہے کہ وہ اللہ اور رسول کے احکام کو نافذ کرنے والے ہیں۔ علماء کی اطاعت ہے اس بنا پر کہ وہ خدا اور رسول کے امر و نہی اور اس کے مقرر کیے ہوئے حدود سے آگاہ کرنے والے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی شخص خدا کا حکم پیش کرے تو مسلمانوں پر واجب ہے کہ اس کے آگے سر جھکا دے۔ وہ اس میں ہرگز چواں چراغ کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ اس کو خدا کے مقابلے میں حریت فکر اور آزادی رائے حاصل نہیں۔ لیکن اگر کوئی انسان خدا کا نہیں، خود اپنا کوئی خیال پیش کرے تو مسلمان پر اس کی اطاعت فرض نہیں۔ وہ آزادی کے ساتھ خود سوچنے اور رائے قائم کرنے کا حق رکھتا ہے۔ اس کو آزادانہ اتفاق کرنے کا بھی اختیار ہے اور آزادانہ اختلاف کرنے کا بھی۔ اس معاملے میں علماء اور حکام تو درکنار، خود نبی کی ذاتی رائے سے بھی اختلاف کرنے میں کوئی چیز مانع نہیں ہے۔ اس معاملے میں علماء اور حکام تو درکنار، خود نبی کی ذاتی رائے سے بھی اختلاف کرنے میں کوئی چیز مانع نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا ایک حصہ یہ تھا کہ خدا کی اطاعت و فرمانبرداری کا قلاوہ انسان کی گردن میں ڈال دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے دو حصے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا ایک حصہ یہ تھا کہ خدا کی اطاعت و فرمانبرداری کا قلاوہ انسان کی گردن میں ڈال دیں، اور دوسرا حصہ یہ تھا کہ انسان کی اطاعت و فرمانبرداری کے قلاوہ اس کی گردن سے اتار پھینکیں۔ پھر غور سے سن لیجئے یہ بات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے دو حصے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا ایک حصہ یہ تھا کہ خدا کی اطاعت و فرمانبرداری کا قلاوہ انسان کی گردن میں ڈال دیں، اور دوسرا حصہ یہ تھا کہ انسان کی اطاعت و فرمانبرداری کا قلاوہ اس کی گردن سے اتار پھینکیں۔ یہ دونوں کام آپ کے مقصد بعثت میں شامل تھے اور دونوں کی اہمیت یکساں تھی۔ پہلے کام کی تکمیل کے لیے ضروری تھا کہ نبی ہونے کی حیثیت سے آپ تمام مسلمانوں کو اپنی کامل اور غیر مشروط اطاعت پر مجبور کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی پر خدا کی اطاعت موقوف تھی۔ اس کے مقابلے میں دوسرے کام کی تکمیل کے لیے بھی یہ بھی اتنا ہی ضروری تھا کہ سب سے پہلے آپ خود اپنے عمل اور اپنے برتاؤ سے یہ حقیقت مسلمانوں کے ذہن نشین کر دیں کہ کسی انسان کی، حتیٰ کہ خود محمد بن عبداللہ بحیثیت انسان کی اطاعت بھی ان پر واجب نہیں ہے، اور ان کی روحیں انسان کی بندگی سے قطعی آزاد ہیں۔ یہ دراصل ایک نہایت نازک کام تھا۔ ایک کی ذات میں حیثیت نبوت اور حیثیت بشریت دونوں جمع تھیں، اور ان کو کسی واضح خط امتیاز کے ساتھ ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا تھا، مگر اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بخشی ہوئی حکمت سے اس کام کو بہترین طریقے پر انجام دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف نبی ہونے کی حیثیت سے اپنی ایسی اطاعت کرائی کہ تاریخ عالم میں کبھی کسی امیر کی ایسی اطاعت نہیں کی گئی، اور دوسری طرف انسان ہونے کی حیثیت سے آپ نے اپنے جانثار متبعین کو ایسی آزادی رائے عطا کی کہ دنیا کے کسی بڑے سے بڑے جمہوریت پسند سردار نے بھی اپنے ماتحتوں کو ایسی آزادی نہیں بخشی۔ اگر کوئی شخص اس امر پر غور کرے کہ نبی ہونے کی حیثیت سے آپ کو اپنے پیرووں پر کتنا بڑا اقتدار حاصل تھا اور مسلمان کتنی گہری عقیدت آپ کے ساتھ رکھتے تھے، اور پھر یہ دیکھے کہ اتنا زبردست اقتدار رکھنے کے باوجود آپ کس طرح معاشرت اور معاملات میں ہمیشہ اور ہر وقت اپنی پیغمبرانہ حیثیت اور انسانی حیثیت کو الگ الگ رکھتے تھے، اور پیغمبرانہ حیثیت میں اپنے بے چواں چرا اطاعت کرانے کے ساتھ انسانی حیثیت میں لوگوں کو کتنی مکمل آزادی رائے عطا فرماتے تھے، اور خود اپنی ذاتی آراء سے اختلاف کرنے میں کس طرح ان کی ہمت افزائی کرتے تھے۔ تو اسے ماننا پڑے گا کہ یہ کمال درجے کا ضبط نفس، یہ حیرت انگیز قوت امتیاز
اور ایسی مکمل بصیرت صرف ایک نبی ہی کو میسر آ سکتی ہے۔ اس مقام پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نبی کی شخصی حیثیت الگ ہونے کے باوجود اس کی پیغمبرانہ حیثیت میں گم ہو جاتی ہے۔ نبی اپنی شخصی حیثیت میں بھی پیغمبری کے فرائض انجام دیتا ہے۔ وہ جب اپنی شخصی حیثیت میں کام کرتا ہے تو اس وقت وہ اپنے پیرووں میں آزادی فکر کی روح پھونکتا ہے، انہیں سکھاتا ہے کہ انسان کے مقابلے میں ان کو کس طرح آزادی رائے استعمال کرنی چاہیے، اور انہیں بتاتا ہے کہ آزادی رائے کا حق ان کو ہر انسان کے مقابلے میں حاصل ہے، حتیٰ کہ اس انسان کامل اس عظیم الشان شخصیت کے مقابلے میں بھی وہ رائے کی پوری آزادی رکھتے ہیں جس کو وہ خدا کے پیغمبر کی حیثیت سے بلند ترین اقتدار کا درجہ دینے پر مجبور ہیں۔ نبی کے سوا کسی دوسروں کو لوگوں پر ایسا مکمل اقتدار نصیب ہو تو وہ ضرور ان کو اپنا بندہ بنا لے۔ نبی کے سوا کسی دوسرے کو لوگوں پر ایسا مکمل اقتدار نصیب ہو تو وہ ضرور ان کو اپنا بندہ بنا لے اور ان پر اپنے وہی حقوق جمائے جو دنیا میں پوپوں اور پیروں اور پنڈتوں اور بادشاہوں نے جمع کر دکھا دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بھی ایک انسان ہی ہوں، جب میں تم کو تمہارے دین کے متعلق کوئی حکم دوں تو اسے مانو، اور جب میں اپنی رائے سے کچھ کہوں تو بس میں بھی ایک انسان ہی ہوں۔ انما انا بشر اذا امرتکم بشیء من دینکم فخذوا بہ واذا امرتکم بشیء من رائی فانما انا بشر۔ میں بھی ایک انسان ہی ہوں، جب میں تم کو تمہارے دین کے متعلق کوئی حکم دوں تو اسے مانو، اور جب میں اپنی رائے سے کچھ کہوں تو بس میں بھی ایک انسان ہوں۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے باغبانوں کو کھجور کی کاشت کے متعلق ایک مشورہ دیا۔ لوگوں نے اس پر عمل کیا مگر وہ مفید ثابت نہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں عرض کیا گیا تو جواب ملا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تو اندازے سے ایک بات کہی تھی، تو میری ان باتوں کو نہ لو جو گمان اور رائے پر مبنی ہوں۔ ہاں، جب میں خدا کی طرف سے کچھ بیان کروں تو اس کو لے لو، کیونکہ میں نے خدا پر کبھی جھوٹ نہیں باندھا۔ جنگ بدر کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میں جہاں خیمہ زن ہوئے تھے وہ جگہ مناسب نہ تھی۔ حضرت خباب بن منذر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کیا کہ اس مقام کا انتخاب وحی کے ذریعے کیا گیا یا محض ایک تدبیر جنگ کے طور پر ہے؟ فرمایا وحی نہیں ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ اگر ایسا ہے تو میری رائے میں آگے بڑھ کر فلاں مقام پر خیمہ زن ہونا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے کو قبول فرمایا اور اسی پر عمل کیا۔ اسیران جنگ بدر کے مسئلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعت سے مشورہ لیا اور خود بھی ایک عام رکن جماعت کی حیثیت سے رائے دی۔ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے سے بے تکلف اختلاف کیا، جس کا واقعہ تمام تاریخوں میں مشہور ہے۔ اسی مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے داماد ابو العاص کا مسئلہ بھی پیش کیا اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر تمہاری مرضی ہو تو ان سے فدیے میں جو ہار لیا گیا ہے وہ انہیں واپس کر دیا جائے۔ جب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ مجمعین نے بخوشی اس کی اجازت دی تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہار انہیں واپس کیا۔ غزوہ خندق کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی غطفان سے صلح کرنے کا ارادہ فرمایا۔ انصار کے سرداروں نے عرض کیا کہ اگر یہ ارادہ وحی کی بنا پر ہے تو مجال کلام نہیں، اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رائے سے ایسا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس تجویز سے اختلاف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کی رائے قبول فرمائی اور اپنے ہاتھ سے صلح نامہ کا مسودہ چاک کر ڈالا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر تمام مسلمانوں کو بظاہر دب کر صلح کرنا پسند نہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اعلانیت سے اختلاف کیا، مگر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کام میں خدا کے پیغمبر کی حیثیت سے کر رہا ہوں، تو باوجود کہ غیرت اسلامی کی بنا پر سب ملول تھے، کسی نے دم مارنے کی جرت نہ کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرتے دم تک اس غلطی کے کفارے طرح طرح سے ادا کرتے رہے کہ وہ ایک ایسے امر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف کر بیٹھے جو بحیثیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا جا رہا تھا۔ جنگ حنین کے موقع پر تقسیم غنائم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤلفۃ القلوب کے ساتھ
جو فیاضی ظاہر فرمائی تھی اس پر انصار چیں بچیں ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، اپنے فعل کی تائید میں یہ نہیں فرمایا کہ میں خدا کا نبی ہوں جو چاہوں کروں، بلکہ ایک تقریر کی جس طرح ایک جمہوری حکومت کا سردار اپنی رائے سے اختلاف رکھنے والوں کے سامنے کرتا ہے۔ ان کے ایمان بالرسالت سے اپیل نہیں کی، بلکہ ان کی عقل اور ان کے جذبات سے اپیل کی اور انہیں مطمئن کر کے واپس فرمایا۔ یہ تو خیر ان لوگوں کے ساتھ معاملہ تھا جو سوسائٹی میں بڑی اونچی پوزیشن رکھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں اور لونڈیوں تک میں استقلال رائے کی روح پھونک دی تھی۔ بریرہ ایک لونڈی تھی جو اپنے شوہر سے متنفر ہو گئی تھی، مگر شوہر اس کا عاشق ظاہر تھا، وہ اس کے پیچھے روتا پھرتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ تو اپنے شوہر سے رجوع کر لیتی تو اچھا تھا۔ اس نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ حکم دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا حکم نہیں بلکہ سفارش کرتا ہوں۔ اس نے کہا اگر یہ سفارش ہے تو میں اس کے پاس جانا نہیں چاہتی۔ اس قسم کی اور بہت سی مثالیں ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب قرینے سے یا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصریح سے لوگوں کو یہ معلوم ہو جاتا کہ آپ کوئی بات اپنی رائے سے فرما رہے ہیں تو وہ آزادی کے ساتھ اس میں اظہار رائے کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس آزادانہ اظہار رائے میں ان کی ہمت افزائی فرماتے تھے۔ ایسے موقع پر اختلاف کرنا نہ صرف جائز تھا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک پسندیدہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بسا اوقات اپنی رائے سے رجوع فرما لیتے تھے۔ اب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کی طرف رجوع کیجیے جس کا ذکر شروع میں کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے تعلقات کئی طرح کے تھے۔ ایک تعلق یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیشوا تھے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرو تھے۔ دوسرا تعلق یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے برادر نسبتی تھے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہنوئی تھے، کیونکہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن تھی اور وہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھی، اس طرح سے وہ آپ کے بہنوئی تھے۔ تیسرا تعلق یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مربی تھے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردہ تھے۔ بیوی سے ان کا نباہ نہ ہو سکا، انہوں نے طلاق دینے کا ارادہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی مشورہ دیا جو ہر برادر نسبتی اپنے بہنوئی کو اور سرپرست اپنے پروردہ کو دے گا، یعنی یہ کہ خدا کا خوف کرو، اپنی بیوی کو طلاق نہ دو۔ مگر جس اختلاف مزاج کی بنا پر زوجین میں باہم نفرت پیدا ہو گئی تھی اس کو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود زیادہ محسوس کر سکتے تھے۔ یہ معاملہ ان کے دین و ایمان کا نہیں بلکہ ان کے حسیات نفس کا تھا، اس لیے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے کو قبول نہ کیا اور طلاق دے دی۔ یہ خلاف ورزی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں نہ تھی۔ نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشورہ دیا تھا وہ رسول خدا کی حیثیت سے دیا تھا، اس لیے نہ آپ ناراض ہوئے نہ خدا ناراض ہوا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کوئی اور ایسا شخص ہوتا جس نے کسی کو بچپن میں پالا ہو اور اس پر احسانات کیے ہوں اور آخر میں غلامی سے داغدار ہونے کے باوجود اپنی بہن کی شادی اس سے کی ہو اور پھر اس نے باوجود منع کرنے کہ اس کی بہن کو طلاق دے دی ہو تو وہ ضرور ناراض ہوتا۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف مربی اور برادر نسبتی ہی نہ تھے بلکہ رسول خدا بھی تھے، اور رسول ہونے کی حیثیت سے یہ بھی آپ کا فرض تھا کہ انسان کو انسان کی بندگی سے آزاد کریں اور انسان کو انسان کے مقابلے میں آزادی کا کھویا ہوا حق واپس دلوائیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں بلکہ مشورہ دیا، اور اس مشورے کے خلاف عمل کرنے پر قطعاً کسی ناراضگی کا اظہار نہ فرمایا۔ اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں حیثیت نبوی اور حیثیت بشری الگ الگ بھی تھی اور باہم پیوستہ بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں حیثیت نبوی اور حیثیت بشری الگ الگ بھی تھیں اور باہم پیوستہ بھی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے استعمال میں ایسا حیرت انگیز توازن قائم کیا تھا کہ ایک نبی ہی ایسے توازن پر قادر ہو سکتا ہے۔ حیثیت بشری میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح عمل فرماتے تھے کہ نبوت کے فرائض اس کے ضمن میں ادا ہوتے رہتے تھے۔ سرکار رسالت مآب نے جس حریت فکر کی تخم ریزی کی تھی اور احکام الہی کی اطاعت کے ساتھ ساتھ انسان کے مقابلے میں
آزادی رائے استعمال کرنے کا جو سبق اپنے متبعین کو خود اپنے عمل اور اپنے برتاؤ سے سکھایا تھا، اسی کا یہ اثر تھا کہ صحابہ کرام تمام انسانوں سے زیادہ احکام الہی کے اطاعت کیش اور تمام انسانوں سے زیادہ آزاد خیال اور جمہوریت پسند تھے۔ وہ بڑے سے بڑے شخص کے مقابلے میں بھی اپنی رائے کی آزادی کو قربان نہ کرتے تھے۔ ان کی ذہنیت سے یہ بات بالکل بعید تھی کہ کسی رائے کو محض اس بنا پر تنقید سے بالا تر سمجھیں کہ وہ فلاں بڑے آدمی کی رائے ہے۔ ان میں سے جو بڑے آدمی تھے جن کو بڑائی کو وہ خود تسلیم کرتے تھے اور جن کی بڑائی آج ایک دنیا تسلیم کر رہی ہے، ان کی رائے کو بھی انہوں نے محض ان کی بڑائی کی بنا پر قبول نہ کیا، بلکہ آزادی کے ساتھ رد بھی کیا اور قبول بھی کیا۔ خلفائے راشدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ اس آزادی رائے کے حامی تھے۔ خلفائے راشدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ اس آزادی رائے کے حامی تھے۔ انہوں نے اپنے آقا کی پیروی میں لوگوں کی آزادی کو نہ صرف گوارا کیا بلکہ اس کی ہمت افزائی کی، اور کبھی کسی چھوٹے سے چھوٹے آدمی سے بھی یہ مطالبہ نہ کیا کہ ہم بڑے آدمی ہیں اس لیے ہماری بات بے چوں اور چرا تسلیم کرو۔ یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کردہ حریت فکر۔ یہ حریت فکر خلافت راشدہ کے بعد بھی جاری رہی۔ خلفائے راشدین کے بعد بنی امیہ اور بنی عباس نے حریت فکر کو خوف اور طمع دلا کر ظلم و ستم اور زرپاشی کی طاقتوں سے ہر طرح کچلنے کی کوشش کی، مگر تابعین اور تبع تابعین میں اور ان کے بعد بھی ایک مدت تک مسلمانوں میں یہ روح باقی رہی۔ ابتدائی 2-3 صدیوں تک آپ کو تاریخ اسلامی میں اس کے نہایت روشن نشانات نظر آئیں گے۔ امراء اور حکام کے مقابلے میں آزادی تو نسبتاً ایک چھوٹی چیز ہے۔ روح اور دماغ کی آزادی کا سب سے بڑا مظہر یہ ہے کہ انسان جس کو مقدس سمجھے، جس کی عزت و عظمت اس کے پناہ قلب میں جاگزی ہو، اس کی بھی اندھی تقلید سے انکار کر دے اور اس کے مقابلے میں آزادی کے ساتھ سوچے اور آزادی کے ساتھ رائے قائم کرے۔ یہی اسپرٹ ہم کو اس دور کے اہل علم میں نظر آتی ہے۔ ائمہ فقہا کی حریت فکر۔ صحابہ کرام سے بڑھ کر مقدس ہستیاں اور کون ہوں گی، اور حضرات تابعین سے بڑھ کر کس کے دل میں ان کا احترام ہوگا، مگر یہ لوگ آزادی کے ساتھ صحابہ کرام کی آراء پر نقد کرتے تھے، ان کے اختلافات میں محاکمہ کرتے تھے اور ایک کی رائے کو چھوڑ کر دوسرے کی رائے قبول کرتے تھے۔ اختلاف صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے معاملے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کس صفائی کے ساتھ فرماتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی آراء میں خطا بھی ہے اور ثواب بھی، تم خود غور کر کے رائے قائم کرو۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے، 2 مختلف اقوال میں سے ایک بہرحال غلط ہوگا۔ خود ان بزرگوں میں سے بھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم خطا سے بری ہیں اور تم اپنی فکر و نظر کو بالکل معطل کر کے صرف ہماری رائے کی پیروی کرو۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی مسئلے میں اپنی رائے سے کچھ فرماتے تو ساتھ ہی یہ بھی فرما دیتے کہ یہ میری رائے ہے، اگر درست ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، اگر غلط ہے تو میری خطا ہے اور میں خدا سے مغفرت چاہتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رائے کی غلطی کو امت کے لیے سنت نہ بناؤ، رائے کی غلطی کو امت کے لیے سنت نہ بناؤ۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، خبردار کوئی شخص اپنے دین کے معاملے میں کسی دوسرے شخص کی اندھی تقلید نہ کرے کہ وہ مومن ہوا تو یہ بھی مومن ہوا اور وہ کافر ہوا تو یہ بھی کافر ہو گیا۔ برائی اور غلطی میں کسی کی پیروی نہیں ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ایک انسان ہوں، میری رائے غلط بھی ہوتی ہے اور درست بھی، تم میری رائے پر غور کرو، جو کچھ کتاب و سنت کے موافق پاؤ اسے قبول کرو اور جو بات خلاف دیکھو اسے چھوڑ دو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ تاریخوں میں موجود ہے کہ خلیفہ منصور عباسی ان کی کتاب الموطا کو تمام عالم اسلامی کا دستور العمل بنانا چاہتا تھا، اور اس کا خیال یہ تھا کہ تمام مذاہب فقیہ کو موقوف کر کے صرف مذہب مالکی کو رائج کر دے، مگر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خود اس کو ایسا کرنے سے روک دیا۔
کیونکہ وہ دوسروں سے تحقیق و آزادی رائے اور اجتہاد کا حق سلب کرنا نہیں چاہتے تھے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ ہمارے قول کا قائل ہو تا وقت کہ اسے یہ معلوم نہ ہو کہ ہمارے قول کا ماخذ کیا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص دلیل کے بغیر علم حاصل کرتا ہے اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو رات کو لکڑیاں چن رہا ہو۔ وہ لکڑیوں کا گٹھا اٹھاتا ہے اور اس کو خبر نہیں کہ اس گٹھے میں کہیں سانپ بھی چھپا ہوا ہے جو اسے ڈس لے گا۔ تقریباً 3 صدیوں تک تحقیق و اجتہاد اور حریت فکر و نظر اور آزادانہ طلب حق کی وہ اسپرٹ مسلمانوں میں پوری شان کے ساتھ باقی رہی جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے متبعین میں پیدا کر گئے تھے۔ اس کے بعد عمراء و حکام اور علماء و مشائخ کے استبداد نے اس روح کو کھانا شروع کر دیا۔ سوچنے والے دماغوں سے سوچنے کا حق اور دیکھنے والی آنکھوں سے دیکھنے کا حق اور بولنے والی زبانوں سے بولنے کا حق سلب کر لیا گیا۔ درباروں سے لے کر مدرسوں اور خانقاہوں تک ہر جگہ مسلمانوں کو غلامی کی باقاعدہ تربیت دی جانے لگی۔ دل اور دماغ، روح اور جسم کی غلامی ان پر پوری طرح مسلط ہو گئی۔ دربار والوں نے اپنے سامنے رکوع اور سجدے کرا کے غلامانہ ذہنیت پیدا کی۔ مدرسے والوں نے خدا پرستی کے ساتھ اکابر پرستی کا زہر دماغوں میں اتارا۔ خانقاہوں والوں نے بیت کے مسنون طریقے کو مسخ کر کے مقدس غلامی کا وہ توق مسلمانوں کی گردنوں میں ڈالا جس سے زیادہ سخت اور بھاری توق انسان نے انسان کے لیے کبھی ایجاد نہ کیا ہوگا۔ جب غیر اللہ کے سامنے زمین تک سر جھکنے لگیں، جب غیر اللہ کے سامنے زمین تک سر جھکنے لگیں، جب غیر اللہ کے آگے نماز کی طرح ہاتھ باندھے جانے لگیں، جب انسان کے سامنے نظر اٹھا کر دیکھنا سوء ادبی ہو جائے، جب انسان کے ہاتھ اور پاؤں چومے جانے لگیں، جب انسان کا خداوند اور انداتا بن جائے، جب انسان بذات خود امر و نہی کا مختار اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی سند سے بے نیاز قرار دیا جائے، جب انسان خطا سے پاک اور نقص سے بری اور عیب سے منزہ سمجھ لیا جائے، جب انسان کا حکم اور اس کی رائے اعتقاداً نہ صحیح عملاً اس طرح واجب الاطاعت قرار لے دی جائے جس طرح خدا کا حکم واجب الاطاعت ہے، تو پھر سمجھ لیجئے کہ اس دعوت سے منہ موڑ لیے گئے جو اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ کے الفاظ میں دی گئی تھی۔ اس کے بعد کوئی علمی، اخلاقی، روحانی ترقی ممکن ہی نہیں، پستی اور زوال اس کا لازمی نتیجہ ہے۔ یہ بہت اہم مضمون تھا جس کا آج ہم نے مطالعہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اسلام میں آزادی رائے کا کیا تصور ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان حقیقتوں کو سمجھنے، جاننے اور اس کے مطابق رویہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔